ایکشن. آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ تاج پور کے رہنے والے ہیں اور ایجوکیشن میں جنہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے آج کل کیا پروگرام ہیں اور وہ ایجوکیشن پہ یا فلاحی کاموں میں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں، سراج الدین ندوی صاحب. ہم ندوی صاحب، آپ کے کئی ادارے جو ایجوکیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور بھی آپ کا ایک پروگرام ہے گرین انڈیا کر کے، تو کس طریقے سے آپ آج کل اس کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں. میں جب پڑھتا تھا تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمارے یہاں جہالت بہت تھی مسلمانوں میں، خاص طور پر اقلیتوں میں. تو میں نے پڑھائی کے دوران یعنی جو اسٹڈی پیریڈ تھا میرا، تبھی میں نے طے کر دیا تھا کہ ہمیں ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں کام کرنا ہے. تو ہم نے مدرسہ بھی قائم کیا، پھر ہم نے ہندی میڈیم اسکول، اب 4 انگلش میڈیم اسکول ہم نے بنائے ہیں، زمینیں خریدی ہیں، تمام ڈسیزن ہمارے پاس ہیں اور بہت اچھے اسکول چل رہے ہیں. ہیلتھ کے لیے ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے گاؤں میں 70-50 بیڈ کا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں، تو لوگ بہت پریشان رہتے تھے. تو 10-15 دیہاتوں کے بیچ میں ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا. ہم نے ایک دوسرا کام یہ کیا ہے جو خاص کام ہے کہ ہم نے ولیجز کو فوکس کیا ہے، کیونکہ سب لوگ شہروں میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں انہیں وسائل ملتے ہیں، وہاں پر جی سورسز بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اور ریسورسز بھی ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اور آج بھی 60-65% لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں. تو ہم نے فوکس کیا ہے، جیسے تاجپور میں یہاں پر ہمارے کئی ادارے ہیں، یہ جامع فیصل ہے، جامع فیصل جونیئر ہائی اسکول ہے، یہ شبلی پبلک اسکول ہے، یہ اور ملت اکیڈمی ہے. تو اس کو بھی ہم نے ایک دیہات میں بنایا تاکہ آس پاس کے جتنے دیہات ہیں، اب ہماری بسیں اور گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں سے بچہ آ جاتے ہیں. تو ایک خاص کام ملت اکیڈمی جو ہماری NGO ہے اس کے تحت یہ ہو رہا ہے. دوسرا بڑا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جو یتیم اور غریب بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہم ان کو گود لے لیتے ہیں اور انہیں جب تک پڑھاتے ہیں جب تک وہ پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں، یعنی ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں یا BBA کر لیں، MBA کر لیں، ان کو جاب مل جائے. تک کتنے بچے ایسے ہیں یعنی کئی سو بچے ہو گئے. اور ہمارے جو طلباء ہیں بہت سے باہر بھی ہیں، یعنی یہاں پڑھ کر گئے، یہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں، MBBS MS MBBS MD انجینئر ہیں. تو ایک بڑا کام شروع سے ہم نے کیا کہ ہم نے غریب اور یتیم بچوں کو گود لے کر آخر تک ہائی ایجوکیشن دلائی، ان کو پیروں پر کھڑا کیا. ایک کام ہم یہ کرتے ہیں اپنے یہاں جو بیوائیں ہیں، وڈوز ہیں، تو ہم ان کو کٹ دیتے ہیں، ہے نا، ہر قسم کی دال، آٹا، چاول، مسالے، شکر، دودھ. تو اس طرح سے ہم بہت سارے گھروں آج کل جیسے کہ جلوایو پہ پوری ورلڈ میں کام چل رہا ہے اور اس کو لے کر کے تمام سیمینار اور ورلڈ لیول پہ ہوتے رہتے ہیں. جی اس کے لیے بھی آپ پیڑ لگانے کا آپ کا تو یہ ہم نے پروگرام پلانٹیشن کا وہ ایک CIO تنظیم ہے نا، میں اس کی مرکزی کمیٹی میں ہوں، جو سینٹرل کمیٹی اس کے 6 لوگ اس میں ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ پورے ہندوستان میں ہم 10 لاکھ پودے لگائیں، اور صرف پودے نہ لگائیں بلکہ بچوں کو اور بچوں کے ذریعے سے پھر گارڈینس کو، ذمہ داروں کو ہم یہ بتائیں کہ انوائرمنٹ کو ہم بچا سکتے ہیں پیڑوں کے ذریعے سے. ہندوستان میں جو آلودگی ہے، پولوشن ہے، وہ اس وجہ سے کہ پیڑ بہت کم رہ گئے، باغ کاٹ دیے گئے، جنگلات کم ہو گئے ہیں. تو پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی ہے. ہر بچہ اگر ایک پیڑ بھی لگائے نا تو 10 لاکھ کا ٹارگیٹ بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، میں آپ کو موبائل پہ دکھاؤں گا، تو ہر شہر میں بچے پیڑ لگا رہے ہیں، ہے نا، اسکولوں میں، مدرسوں میں، روڈ پر جو خالی جگہ ہے، پارک میں، اس طرح سے. اور دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ گاؤں کے شہروں میں ذمہ داروں سے مل کر ان کو آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ اس مہم میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. تو یہ ایک مہم چل رہی مائی انڈیا گرین انڈیا، ہمیں ہندوستان کو گرین بنانا ہے اور اس میں سب کا ساتھ. دوسرا ایک بڑا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہندو بھائیوں سے مل کر سدبھاونا منچ قائم کرتے ہیں، ہے نا، جماعت اسلامی کے ذریعے. تو سدبھاونا منچ میں ہوتا ہے کہ ہندو مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں. ہمارا سرکڑے میں ہر مہینے ایک پروگرام ہوتا ہے ہندوؤں کے ساتھ، اس میں زیادہ ہندو بھائی ہوتے ہیں.
तो इस तरह से एक बहुत प्यार मोहब्बत का, अमन और शांति का एक मिशन चल रहा है। तो एजुकेशन में और हेल्थ में और इसी तरह से समाज सुधार में हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटी करते रहते हैं, है ना। मीटिंग भी करते हैं, कॉर्नर मीटिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी। ज़ुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए बहुत दिनों के बाद, तो हम आपके बहुत मशकूर हैं। ताजपुर थे सिराजुद्दीन नदवी साहब, जिन्होंने बताया कि वो कितने मामलात में, कितने मुद्दों पर काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से इंडिया, ग्रीन इंडिया का जो नारा उन्होंने दिया है, उसके लिए एक बुक भी उनकी छपी है। बहरहाल उनके काम को जितना सराहा जाए कम है। मैं बिजनौर से पत्रकार ज़ुबैर।